السلام علیکم نوید بھائی، آپ کے خیال میں خوش و خرم زندگی کیا ہوتی ہے؟ سر، خوش و خرم زندگی جیسا کہ میں نے ابھی ڈسکشن چل رہی تھی، خوش و خرم زندگی یہ ہے کہ میرے نزدیک ہر بندے کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، لیکن میرے نزدیک ایک خوش و خرم زندگی جو ہے وہ ہے کہ جس میں آپ بزی ہوں. اچھا. دیر از سم تھنگ ٹو ڈو. یو آر آلویز بزی ان سم اسائنمنٹس، اور کسی پروجیکٹ میں ہیں آپ، کوئی چیلنج میں ہیں آپ. تو ایز نوید خان جدون میں اس کو اپنی لائف میں، اگر میری یہ ساری چیزیں ہوں تو آئی ایم لیونگ اے ہیپی لائف. اوکے. اور یہ ہمارے دوست منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مایہ ناز فزیشین ہیں، میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہیں، تو یہ بھی ہمارے دوست ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے خوش و خرم زندگی کے بارے میں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ ایبزولیوٹ ٹرم نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق احساس کے ساتھ ہے. احساس کو کسی بھی پیمانے کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا لیول یہ، اس کا لیول یہ، اس کا لیول یہ ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو دیکھیں تو اس لیول پہ خوشی کا معیار مختلف ہے. جس طریقے سے بچہ خوش ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک چھوٹے سے کھلونے سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات ماں کے پیار کرنے سے خوش ہو جاتا ہے، بعض اوقات چھوٹی سی ایک کتاب کی خواہش ہوتی ہے وہ ملتی ہے تو اس پہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ایڈلٹہڈ کے اندر آ کے مرد عورتیں، ان کی خواہشات زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. لیکن جوں جوں عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ نہیں، اس جسم کے ساتھ روح بھی وابستہ ہے، اور پھر روحانی خوشیاں جب اسے ملنے لگتی ہیں تو ان کا ایک لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے، جس سے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف انسان جاتا ہے. باقی ساری چیزیں میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی عارضی ہیں، کیونکہ وہ شارٹ لیوڈ ہیں، جسمانی اس کے ساتھ تعلق ہے ان کا. لیکن جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ روح فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، تو پھر روح کی بالیدگی کے لیے کیا گیا ہر کام جو ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جا رہا ہے. لیکن جسم چونکہ فنا ہونے والی چیز ہے تو اس سے وابستہ ہر خوشی جو ہے وہ شارٹ لیوڈ ہوگی. یہ تو میری اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. لیکن اس سلسلے میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے، تو آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات کی طولانی کو کم کرتے چلے جاؤ، آپ خوش ہوتے چلے جاؤ گے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم اپنی خواہشات ویسے یہ زیادہ وہی ہیں جو جسم سے وابستہ ہیں، تو اگر ان کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے تو ان کی کوئی تو حد نہیں ہے. جب اس کی حد نہیں ہوگی تو ایک خوشی ختم ہونے کے بعد دوسری کی ریکویسٹ پیدا ہو جائے گی، تیسری کے لیے ہو جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ حقیقی خوشیاں وہی ہیں جس سے آپ یا تو کچھ دے کے کسی کو خوشی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو نوازی ہوتی ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ پیسے کی شکل میں ہو، وہ کسی ہمدردی کی شکل میں ہو سکتی ہیں، کسی کا غم بانٹ کے ہو سکتی ہے، کسی کی خوشیاں شیئر کر کے ہو سکتی ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے کے ہو سکتی ہیں، اور کسی کو اس کی اپنی جسم کی ضروریات جو ہیں، جیسے کپڑا لتا ہے، اس کا پہناوا ہے، اس کے جوتے ہیں، اس کا گھر ہے، یہ اس سلسلے میں مدد کر کے دے سکتی ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کے اس کو ایک حوصلہ دینا، ہمت دینا اور گرے ہوئے کو اٹھانا، میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو ایک بہت بڑی کنٹینٹمنٹ دیتی ہے. تو میں تو اس کو براڈر پرسپیکٹو میں یہی کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے تو میرا خیال یہ ہے کہ روح کی بالیدگی سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ لانگ لیوڈ ہوتی ہیں، اور سیلف ایکچولائزیشن کے سفر کی منزل آسان ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. وہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست جو ہیں جدون صاحب نے اپنی رائے دی، منیر صاحب نے اپنی رائے دی. اگر فرض کریں ہم 100 دوست کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو بلا کے ہر ایک سے پوچھیں تو ہر ایک اس کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہوگی. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یونیک پیدا کیا ہے. کوئی انسان ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. اب جیسے یہ ہمارے دوست ہیں نوید جدون صاحب، جب اس دنیا میں نہیں تھے تو ان کی کمی یہاں موجود تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے، اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے. جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم سب نے جانا ہے، تو ان کی کمی رہے گی. یہ بات ہم جانوروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. جو بھینسیں تھیں نا، وہ ساری بھینسیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، ساری گائیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، ساری بکریاں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. انسانوں میں اور باقی جانوروں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان یونیک ہے.
یعنی وہ بنی نو انسان کا ایک حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انڈیویجول یونیک ہے, اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا, 100 گائیں کھڑی ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے کو پہچاننا بہت مشکل ہے, لیکن 10,000 بندوں میں آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لے گا. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایک فون آئے کہیں سے, آپ کہیں اوئے خالد, تو ہاں میں خالد بول رہا ہوں, اور آپ کہتے ہیں اوئے خالد سے تو میں 30 سال پہلے ملا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے پاس آوازوں کے اتنے خزانے ہیں کہ ہر بندے کی آواز بھی یونیک ہے, جبکہ بکریاں بول رہی ہوں گی سب بکریوں کی ایک جیسی آواز ہے. تو اس لیے انسان کے نزدیک یہ جو کسی بھی چیز کے بارے میں ایک سبجیکٹو اسیسمنٹ کرنا وہ ڈیفرنٹ ہے, یہی خوشی کی بات ہے. تو آج ہم یہاں, یہ آپ لوگوں کی تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے اسکارٹ کیا اور ہم یہاں سوات میں یہ گھوم پھر رہے ہیں. تو اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ خوشی کے سلسلے میں بھی کوئی بھی ایک حرف آخر کسی کو کہنا کہ بھائی یہ کرنے لگ جاؤ تو خوش ہو جاؤ گے, یہ ناممکن ہے, ناممکن ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب تک میں بزی رہوں تو میں خوش ہوں, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے یار میں فارغ بیٹھا ہوں تو میں خوش ہوں, اور وہ اپنی جگہ پر وہ بھی درست ہوں گے. تو میں مختصر صرف جو بتانا چاہ رہا ہوں, میں سبجیکٹو بات نہیں کر رہا, میں آبجیکٹو بات کرتا ہوں سائنٹیفک ڈیٹا کے بیس کے اوپر. وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہر انسان کے اندر جو اس کی یونیکنیس ہے, اس کے ریفرنس سے ہر انسان کے 4 حصے ہیں. یعنی شکیل کا اور منیر صاحب کا, آپ کا, میرا, ہم سب کے اندر 4 ڈیفرنٹ اکائیاں ہیں. ایک ہماری باڈی ہے, ایک ہمارا مائنڈ ہے, ایک ہمارے ایموشنز ہیں, اور ایک ہماری اسپرچویلٹی ہے, اسپرچویلٹی جس کی منیر صاحب نے تفصیل سے بات کی. ان 4 کی ریکوائرمنٹ اگر پوری ہوگی تو آدمی کلیکٹیولی خوش ہوگا. کچھ لوگ 100% فوکس ہی اپنی باڈی پہ کر دیتے ہیں, لہذا بڑی گاڑی, اچھا گھر, اور پہننے کو اعلیٰ کپڑے, برانڈڈ گھڑیاں, برانڈڈ فلانا, اس میں بزنس کلاس میں سفر, یعنی ساری ٹریولنگ. اب ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ تو پوری ہوتی رہتی ہیں, جن سے ان کی باڈی تو پرسکون ہوگی لیکن خوشی کی بریکٹ میں نہیں آئے گا. اچھا, کچھ لوگ اپنے انٹلیکٹ پہ ہوتے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں اور انٹلیکچوئل کام کر رہے ہیں, تو وہ ان کا انٹلیکٹ پارٹ تو ٹھیک ہے مگر باقی پارٹ سارے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تیسرا ایموشن, کچھ لوگ جو ہیں وہ تھک ریلیشن شپ میں ہیں لیکن باقی نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. اور چوتھا یہ کہ اسپرچویلٹی میں مذہبی کانٹیکسٹ کے اندر نہیں کہہ رہا, اسپرچویلٹی میں کہہ رہا ہوں کہ پرپز آف لائف کے کانٹیکسٹ میں, کہ دیکھو بھائی آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ نے شادی کی, آپ کے بچے ہیں, آپ کا کاروبار ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ کی سیلز ہے, آپ اپنے پروفیشن میں کام کریں, کس لیے کر رہے ہیں؟ جس لیے آپ کر رہے ہیں وہ اسپرچویلٹی ہے آپ کی. اگر تو اس کا پرپز یہ تھا کہ یار اپنی پوری جائیداد کو پھیلا لوں, کوئی بات نہیں, کوئی برا پرپز نہیں ہے, میں 17 مربع میری زمین ہو جائے, کوئی بات نہیں, یہ برا لیکن ایک آدمی کہتا ہے یار اس کے ذریعے سے میں یہ چاہوں گا کہ اس علاقے کے اندر غربت دور ہو جائے. دونوں کا کام میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دونوں کی اسپرچویلٹی ڈفرینٹ ہے. تو اب مختصر یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جو سائنٹیفکلی خوش ہونے کے لیے 4 سیگمنٹس کو پلگ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کی باڈی, مختصر میں 4 کا ذکر کر دیتا ہوں. باڈی کے سلسلے کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہو. دیکھیں نا, فرض کریں آپ نے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپ کے پیٹ میں کولک ہو رہا ہے, تو اتنا بڑا اسپرچوئل کام بھی آپ صحیح نہیں کر سکتے اگر آپ کے پیٹ میں کولک ہو رہا ہے تو, ہے نا. آپ کو انٹلیکچوئل کام کرنا چاہ رہے ہیں, ایک آرٹیکل لکھنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ آپ کو ڈائریا ہوا ہے تو آپ اس کو نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کی صحت ٹھیک ہو. صحت کے لیے 3 ابھی تھوڑا سا نا میں ایسے استاد لیکچرر آپ کو لگوں گا کہ استاد کے لیے, اس کے صحت کے لیے 3 چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں, اس کا خیال رکھا جائے. نمبر 2, ہماری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں, اس کا خیال رکھا جائے. تیسرا یہ کہ ہمارے پاس لیجر ٹائم ہے کہ نہیں. یہ تینوں چیزوں میں سے کسی ایک میں آپ کمی کر دیں گے آپ کی صحت نیچے ہو جائے گی. اور اس سارے پر الگ الگ موضوع پر ہم لمبی بحث کسی وقت کریں گے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جو کھائیں وہ خوراک ہونی چاہیے. جو چیزیں ہم بعض کو کھاتے ہیں سنتھیٹک, تو وہ باڈی کہتی ہے تو خوراک ہی نہیں ہے, وہ خوراک ہونی چاہیے. اور اس کے لیے کی پوائنٹ یہ ہے جتنی چیز جتنا تھوڑا دیر پہلے زندہ تھی نا اتنی وہ اچھی خوراک ہے. نباتات جیسے, خاص طور پہ پھل, جو آپ زندہ چیز کھا رہے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے نا خوراک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ لیجر ٹائم, ایسا ٹائم جس میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اور تیسرا سلیپ, پراپر سلیپ. اچھا, اب دیکھیں چائے بھی آ گئی ہے,
دوسرا جو اسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے انٹلیکٹ. انٹلیکٹ کا مطلب یہ ہے مختصراً کہ آپ کے خیالات ٹھیک ہوں, آپ کے دماغ میں نیگیٹو خیال نہ چل رہے ہوں. مطلب آپ کو دیکھ کر ایک دم میرے دل میں آئے کہ نفرت آئے, غصہ آئے, بدگمانی آئے, تو یہ نیگیٹو خیالات ہیں. اور آپ کے پازیٹیوٹی آئے تو اس سے آپ کا انٹلیکٹ پارٹ سیٹسفائی. انٹلیکٹ پارٹ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آئے گا, تقریریں کرنے سے نہیں آئے گا, آپ کا تھاٹ پروسیس کتنا کلین ہوگا, یہ انٹلیکٹ. اس پر لمبی بحث کی جا سکتی. تیسرا ہے ہمارا ایموشن. ایموشن کے بارے میں یہ ہے اینگر نہ ہو. سب سے جو ایکسٹریم ایموشن ہے وہ اینگر ہے. آپ حیران ہوں گے جتنے بھی ہمارے ایموشنز ہیں نا, گلٹ ہے, فرسٹریشن ہے, جیلسی ہے, اور سب نام لے لیں, ان سب کا جو اینڈ ایکسٹریم ہے وہ اینگر ہے. مطلب اگر آپ کسی بات کے اوپر فیئر میں ہیں, خوف میں ہیں, اگر یہ خوف بڑھاتے رہیں گے تو اینڈ میں وہ اینگر میں ختم ہو جائے گا. آپ گلٹ میں ہیں کسی میں تو اینڈ میں اینگر میں چلا جائے. تو ایکسٹریم اینگر ہے. لہٰذا کسی کا اگر آپ نے تھرمامیٹر سے چیک کرنا ہے نا کہ یار یہ بندہ ایموشنلی سٹیبل ہے کہ نہیں, سمپل چیک یہ ہے اس کو غصہ تو نہیں آتا. تو اپنی پرسنالٹی سے اینگر کو نکالا جائے. اس سلسلے میں بہت لٹریچر موجود ہے, ہم خود بھی کوشش کریں. اینگر کو نکال دیں گے تو ہمارا تھرڈ پارٹ ٹھیک ہو جائے گا, معافی آ جائے گی, ٹالرنس آ جائے گی. یہ تیسرا. اور چوتھا ہے اسپرچویلٹی. اسپرچویلٹی کے لیے جو میں سجیسٹ کر سکتا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, وہ سمپل یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے آج بیٹھ کے رات سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ میری زندگی کا آبجیکٹو کیا ہے. یہ ورکشاپ میں نے پورے پاکستان میں کرائی ہیں, باہر بھی کرائی ہے, آبجیکٹو آف لائف. اور میں جب پوچھتا ہوں نا کہ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کیا آبجیکٹو ہے, آپ یقین کریں لوگ آنکھوں سے رونے لگ جاتے ہیں. پچھلی دفعہ ایک ورکشاپ, ایک 72 سال کے آدمی آنکھوں سے رونے لگا ہے. کہتے یار میری 72 سال عمر ہے, میں تو پہلی دفعہ یہ پتہ لگا ہے کہ میری تو زندگی کا کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہے. اور ان کے نیچے جو ہے نا BMW گاڑی کھڑی تھی. پاکستان میں BMW کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اور کہتے مجھے تو پتہ نہیں یار زندگی کا آبجیکٹو کیا ہے میرا. تو ہم سب اپنی زندگی کا کوئی آبجیکٹو بنائیں. اچھا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کیا بنائیں, جو مرضی بنائیں, لیکن آبجیکٹو تو بنائیں. لیکن اگر اس آبجیکٹو میں ہائی لیول آف اسپرچویلٹی آپ نے ایڈ کرنا ہے نا, اس کی 3 شرطیں ہیں. وہ آبجیکٹو آپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جو چیز آپ کی ضرورت ہے اگر وہ آپ کا آبجیکٹو ہے تو ہائر لیول نہیں ہوگا, آپ کو فرسٹریشن ہوگی. مثلا گاڑی, تو گاڑی کو حرج نہیں ہے گاڑی میں, لیکن اگر آبجیکٹو بنا لیا آپ نے, اگر آبجیکٹو بنا لیا آپ نے اس کو, تو پھر آپ فرسٹریٹ ہوں گے. اچھا دوسرا, وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آبجیکٹو شوڈ بی بیونڈ یور نیڈ. دوسرا یہ ہے کہ جو آبجیکٹو ہو وہ آبجیکٹو ٹائم لیس ہو. یہ نہ ہو کہ آج سے 5 سال بعد میں یہ کر لوں گا, 5 سال بعد پھر کیا کریں گے, آبجیکٹو تو پورا ہو جائے گا. ہمارا ایک دوست سر ہاؤس سرجن تھا, وہ کہنے لگا میں نے شروع میں فیصلہ کیا کہ آج کل AP لگا ہوا ہے. کہتا ہے جی میں نے نا لکھا, میں نے کہا یار زندگی کو بڑا میں نے سکون سے گزارنا ہے, بس موٹر سائیکل پہ میں آتا ہوں, میرے پاس کلٹکس گاڑی ہو ایک, اور میرا کوئی 10 مرلے کا مکان ہو, اور میرے پاس کوئی 10 لاکھ سیو پڑا ہو, ایمان سے زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. کہتا ہے سر عجیب بات ہوئی, 3 سال کے بعد میرے پاس گاڑی سٹی آ گئی, اور مکان ہمارا 1 کنال کا ہو گیا, اور پیسے میرے پاس کافی سارے 40-50 لاکھ ہو گئے. اب میں کہا پھر اب کہتا فرسٹریشن ہو رہی ہے. اب ہاں جی. تو اگر آپ نے ٹائم کے حساب سے بنا لیا تو پھر فرسٹریشن شروع ہو جائے گی. تو دوسرا اس میں ٹائم لیس ہونا چاہیے. اور تیسرا اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارا آبجیکٹو ہو اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں جو ہم محنت کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو ہمیں ملے اس کے حصے دار ہمارے بیوی بچوں کے علاوہ اور لوگ بھی ہوں, جس کو کہتے ہیں نوبیلٹی, کہ ہمارے آبجیکٹو کے اندر نوبیلٹی ہو. تو لیٹس ناؤ وائنڈ اٹ آؤٹ. میرے ذاتی خیال کے اندر آبجیکٹیولی اسپیکنگ جو آپ نے سب نے فرمایا, بہت زبردست باتیں کی. ہمیں اپنی باڈی کا خیال رکھنا چاہیے, ان جن گائیڈ لائنس پر میں نے کہا. ہمیں اپنے انٹلیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے بائی پیوریفائنگ آور تھاٹ پروسیس, اور ہمیں اپنے ایموشن کا خیال رکھنا چاہیے بائی ٹیکنگ دی اینگر آؤٹ آف اٹ, اور ہمیں اپنی اسپرچویلٹی کا خیال رکھنا چاہیے بائی سیٹنگ اے ہائر لیول آف آبجیکٹیوز. شکیل بھائی اب میں خاموش ہوتا ہوں, آپ مہربانی کر کے نا تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والوں کو, یہ پوری دنیا میں ویڈیو جائے گی, ایک ذرا منظر دکھائیں اس سارے کا کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. یہ پیچھے سیب کے درخت ہیں, یہ شکیل صاحب آپ کو فوکس کر کے دے رہے ہیں. یہ دیکھیے کتنے خوبصورت سیب کے درخت ہیں, اور پیچھے دیکھیے آپ چنار کے درخت ہیں. اور اس کے ابھی ہم باہر جب اندر آئے تھے تو ایک چنار کا درخت تھا جو سنا ہے کہ سینکڑوں سال ہو گئے ہیں اس کو, اور ارد گرد پھلوں کے درخت ہیں جس میں
جاپانی فروٹ کا وہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا یہاں. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے ملوک، وہ ہے. اس کے علاوہ سیب تو بے شمار ہیں. شکیل بھائی سیب پر ذرا فوکس کریں اور پھر ہم دوستوں سے اجازت لیں. بہت بہت شکریہ.